بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی باتیں چینل کی طرف سے میں اپنے دوستوں کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صدقہ اور خیرات کی فضیلت، یعنی صدقہ اور خیرات کے فضائل کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے فضائل بیان فرمائے ہیں صدقے اور خیرات کے۔ رمضان المبارک میں جہاں اور اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، یعنی سخاوت کرنے میں اور لوگوں کو دینے میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے۔ اور رمضان المبارک میں جب کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی و سخاوت اور نفع رسانی میں باد رحمت سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث۔ نوٹ: اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور وجوبی صدقات تو ادا کرنا تو انسان کی ذمہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی صدقات کا اہتمام بھی کیا جائے۔ کسی نادار روزے دار کا روزہ افطار کرانا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان ان کو اس ماہ مقدس میں ضرور ادا کرے۔ اگر بھائیوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔